پہنچ چکا ہے، جلد ہی آپ کو نئی گاڑیاں بھی مہیا کی جائیں گی۔ جب سے چارج لیا ہے تو اس بات پہ بڑی ڈسکشن کی ہے، آپ پی ایس پی صاحبہ سے بھی، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے بھی، اسی طرح جو آئی جی آفس میں ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، کہ اس میں اصلاحات کیسے کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو بیٹ ایریا ہے اور ہماری گاڑی بیٹ ایریا پہ ہی گشت کرے گی، لیکن جو کرمنل ہے وہ بیٹ ایریا کا رہنے والا نہیں ہے، وہ کرمنل ساتھ والے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے یا ایسی جگہ سے آیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ واردات کر کے یہاں سے فرار ہونا ممکن ہے، آسانی سے واردات کی جا سکتی ہے۔ تو ہم نے وہ آئی لینڈ آف ایکسیڈنٹس میں کام نہیں کرنا، ہم نے اپنے سراؤنڈنگ کا جو ماحول ہے، جو سراؤنڈنگ کے سرکمسٹانسز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کرائم کنٹرول میں ایک افیکٹو کردار ادا کرنا ہے۔ پہلے جو آپ کا پرفارمنس کرائٹیریا ہے اس کو یکسر بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ کرائم کو ہم نے چھپانا نہیں ہے۔ اگر بیٹ ایریا میں کرائم ہوتا ہے اس کے لیے نہ میرا کانسٹیبل ذمہ دار ہے، نہ ہیڈ کانسٹیبل ذمہ دار ہے، نہ میری سپروائزری جو ہے لوگ ہیں اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ساتھ والے گاؤں سے اٹھ کے، ساتھ والی لوکیلٹی سے اٹھ کے اگر ہائی وے پہ کوئی کرائم کرتا ہے تو ایک وہ مشترکہ کاوش ہے جو ہم نے کرنی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے آپ کا کرائم دیکھ رہا ہوں کہ ایک واردات ہوتی ہے کہ جی 30,000 روپے چھینا گیا، یا کسی پیٹرول پمپ پہ ٹکیٹی ہوگی، جہاں ایک آدھا ایکسیڈنٹ ہوا۔ گراؤنڈ ریالٹیز یہ نہیں ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ ہماری ہائی ویز پہ کرائم ہوتا ہے اور ہم نے اس کو اکنالج کرنا ہے۔ اصلاح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب ایک ہم انیشیٹو شروع کر رہے ہیں کہ کرائم مینجمنٹ ایٹ پی ایچ پی بیٹ ایریا تھرو رجسٹریشن آف کرائم۔ جو بھی کرائم ہوگا وہ ٹھیک رپورٹنگ ہوگی اس کی، اور اس کے بعد ویکلی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے ساتھ ہم کوآرڈینیٹ کر کے اس کی رجسٹریشن آف ایف آئی آر کرائیں گے۔ جب رجسٹریشن آف ایف آئی آر ہو جائے گی تو آپ لوگ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ بہت سارا جو پی ایچ پی کا سٹاف ہے ہم نے نزدیک 3 چوکیوں پہ لگایا ہے، اگر نہیں لگایا تو میری پالیسی ہے کہ جہاں تک ممکن ہے آپ کو آپ کے گھروں کے قریب تعینات کیا جائے۔ لوکل انفارمیشن آپ کے پاس ہے، جو واردات ہوتی ہے اس کو ٹریس کرنا بھی ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر آپ روڈ پہ گشت کر رہے ہیں، ایک واردات ہوتی ہے، واردات پہ فرسٹ رسپونڈر کے طور پہ جائیں۔ اگر واردات کا ایریا دور ہے، آپ فرسٹ رسپونڈر کے طور پہ نہیں جا سکتے، انڈرسٹینڈیبل ہے ہمارے ریسورسز کے حساب سے۔ اگر ڈسٹرکٹ پولیس فرسٹ رسپونڈر ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کے بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ کی لوکیشن کیا تھی، ڈسٹرکٹ پولیس کی لوکیشن کیا تھی۔ میں نے کبھی بھی سزا کے ساتھ پرفارمنس پہ یقین نہیں رکھا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلا جائے، ٹیم ورک کے ساتھ چلا جائے، اور آپ کی ٹریننگ کے حساب سے کیا جائے، اور کوئی ریسورسز دیے جائیں۔ اکاؤنٹیبلٹی بغیر ریسورسز کے تو ایک خلا میں بات کرنے والی بات ہے۔ تو سزا صرف اس صورت میں ہوگی، ایک بندے کو بار بار بتایا جاتا ہے وہ کام نہیں کرتا، صرف تب سزا ہوتی ہے۔ سزا سے پرفارمنس کبھی بھی بہتر نہیں ہوئی۔ پرفارمنس صرف اور صرف اچھے فالو اپ سے بہتر ہوتی ہے۔ اور دوسرا، آپ بھی اس بات پہ بلیو رکھیے گا کہ جو بیوٹی ہے پرفارمنس کی وہ کوآرڈینیشن میں ہے۔ جو آپ ڈسٹرکٹ کے آفیسر ہیں، ڈی اوز ہیں، اس طرح آر او صاحبہ ہیں یا آر او صاحبان ہیں، وہ اپنے ڈسٹرکٹ پولیس افسروں کے ساتھ، اپنے ایس ڈی پی اوز کے ساتھ مل کے کام کریں، اور پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ آسان ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی۔ اور کبھی بھی جو ہے کرائم رجسٹر کرنے میں ہیزیٹیٹ نہ کریں۔ بہت سارا کرائم اس لیے رپورٹ نہیں ہوتا کہ میں یا میرے ایڈیشنل آئی جی صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کے بیٹ ایریا میں کرائم بڑھ گیا ہے۔ آپ رسپانسیبل ہی نہیں ہے اس کرائم کے۔ آپ کی جو ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ کرائم ہونے کے بعد جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔
اگر کرائم ہو گیا ہے، کال آئی ہے، تو منیمم ٹائم میں آپ نے واردات پہ پہنچنا ہے۔ یہ بڑی ایک ریسرچ ہوئی ہے، بڑی تحقیق ہوئی ہے، ایک عام سی بات ہے۔ اگر جتنی جلدی آپ واردات والی جگہ پہ پہنچ جائیں، اس واردات کے ٹریس ہونے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور واردات پہ جا کے آپ مدعی سے ملیں اور پتہ کریں کس طرف کو ملزمان گئے ہیں، اس طرف کو جائیں۔ لازمی طور پر بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی ابھی ایک موٹر سائیکل والا ادھر سے تیز رفتار میں گئے ہیں، فلاں لوگ ہیں، ان کے پیچھے جائیں، ڈسٹرکٹ پولیس کو ساتھ لیں۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ کرائم ہونے کے بعد ہم کتنی جلدی ملزمان کو پکڑنے میں ڈسٹرکٹ پولیس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ آپ کا پرفارمنس کا کرائیٹیریا ہے۔ اور اس کو ہمیں کرنا کیسے ہے؟ چیف منسٹر صاحب نے پوری جو ہماری چیک پوسٹیں ہیں اس کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے 10 کروڑ کا خطیر بجٹ دیا ہے، اور اس سے پی ایچ پی نے جو جدید ترین کمپیوٹرز ہیں وہ خرید لیے ہیں۔ تو ڈسٹرکٹ جو آفیسرز ہیں وہ آج ہی میرے آفس سے کوآرڈینیٹ کر کے جتنی آپ کی چیک پوسٹیں ہیں بندہ بھیجیں، کمپیوٹر لائیں اور ان کو انسٹال کریں۔ اس کے بعد جو بہترین انٹرنیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کسی جگہ پہ وائرس چلتا ہوگا، کسی جگہ پہ موبی لنک کے سگنل جاتے ہیں، وہ آپ بتائیں، اس میں لیں اور اس کے مطابق کام شروع کریں۔ ایک پولیس ایپ ہے اور اس میں ایکسیس ہمیں مل گئی ہے، اور ہم نے ریجنل لیول پہ بھی وہ ایکسیس دے دی ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے ہیڈ کانسٹیبلز ہیں، اے ایس ایز ہیں، سب انسپیکٹرز ہیں، تمام کو وہ ایکسیس ہوگی۔ پہلے ہم 550 میں گاڑیاں بند کرتے ہیں، 134 پولیس آرڈر میں کرتے ہیں، تو اب یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس ایپ میں گاڑی آپ چیک کریں گے، اگر وہ گاڑی کلیئر ہے تو آپ بالکل بند نہیں کریں گے اس کو۔ ہمارا مقصد عوام الناس کے لیے تکلیف کا باعث بننا بالکل نہیں ہے۔ اور جب آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹوڑی جا رہی ہے، کوئی دوسری گاڑی جا رہی ہے، تو پولیس ایپ پہ آپ نے نمبر ڈال کے چیک کرتے جانا ہے۔ اس میں رجسٹریشن کی بھی آپ کے پاس ایکسیس ہے، ایکسائز کا ڈیٹا بھی ہے۔ اگر ایکسائز کے ڈیٹے میں پولیس ایپ میں وہ ہونڈا سٹی آ رہی ہے اور سامنے کرولا پہ وہ نمبر لگا ہوا ہے، جہاں ٹریکٹر کا نمبر کسی گاڑی پہ لگا ہوا، تو ایسی گاڑیوں کو بند کرنا ہے۔ اب جتنا کرائم ہوتا ہے پنجاب میں، منشیات بڑی کھیپ ہے جو ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ جاتی ہے، اور موٹر وے کے علاوہ باقی تو سارا کچھ آپ کے پاس ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے میاں والی میں وہ اتنے اچھے سے پی ایچ پی والے روز منوں کے حساب سے ہمیں چرس برآمد کر کے دیتے تھے۔ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ چوری کی جتنی گاڑیاں ہیں کہاں سے گزر کے جاتی ہیں؟ ہمارے لنک روڈوں سے گزر کے جاتی ہیں۔ کسی بھی چور کو جو ہے ڈاکو ہے، اس سے آپ انٹروگیٹ کر لیں، وہ یہی کہے گا کہ جی مین روڈ پہ تو پولیس زیادہ ہوتی ہے، ہم لنک روڈ سے جاتے ہیں۔ یہ آپ سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان لوگوں کو پکڑنا ہے۔ وہ اسی طرح ممکن ہے کہ پولیس ایپ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس میں جو پرسنز ہیں، جب آپ کسی کو روک لیتے ہیں اس کا شناختی کارڈ ڈالیں، اگر وہ کرمنل کارڈ نہیں رکھتا تو ہمیں بالکل اس کو ڈیٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنی گاڑیاں ہیں ہمارے روڈز پہ چلتی ہیں، کوچز ہیں، بسز ہیں، ان کے جو اڈے ہیں وہاں پہ ٹریول آئی آپ لوگوں نے ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ مل کے وہ انسٹال کرانی ہے۔ جو بندہ بھی کسی گاڑی میں بیٹھتا ہے وہ ویریفائی ہو کے بیٹھے کہ اس کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، جب پکڑا جائے۔ ادروائز نشے دے کے لوگوں کو بے ہوش کر کے ڈوبنا ہمارے روڈوں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم آئی ٹی کے ذریعے سے کریں گے، اور ساری چیزیں آئی ٹی کے آپ کو ایکسیس بھی دیں گے، ریسورسز بھی دیں گے اور ٹریننگ بھی دیں گے۔ یعنی پہلے تو ہم ایسے تھا کہ ایک آدمی ہے، ایک گٹ فیلنگ پہ کہ روک لیا کہ یہ کرمنل ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس سالڈ اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا، ڈیٹا بیس ہوگا، اس کی بنیاد پہ ہم کام کریں گے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آئی ٹی کو اگر آپ استعمال کریں گے، آپ کی اپنی نوکری بھی آسان ہو جائے گی، اور آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے، پرفارمنس ہے، وہ بھی ہم بہتر کر سکیں گے۔ ایکسیڈنٹس کے بارے میں، اب
ایکسیڈنٹس کا آپ اپنی بیٹ کا اگر انالیسس کریں 40 کلومیٹر ہے کسی کی 20 کلومیٹر ہے 25 کلومیٹر 4 یا 5 پوائنٹس ایسے ہوں گے یہاں پہ اکثر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ان ایکسیڈنٹس کی وجہ 2-3 ایک تو جو ہے اوور سپیڈنگ ہے, اس پہ کنٹرول کرنا ہے. جو اوور سپیڈنگ میں ہے 279 میں پرچیز ہیں, ڈی پی او صاحبان ساتھ بیٹھے ہیں, گاڑی بند کریں, اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ جو زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ روڈ انجینئرنگ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. لنک روڈ سے لوگ آ رہے ہیں, مین روڈ پہ تیز ٹریفک جا رہی ہے اور بچے ہیں, کسی کے پاس لائسنس ہے نہیں ہے, عام ذمہ دار کا بیٹا ہے, اس کی وہ اس طرح سے ہورائزن بہتر نہیں ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. تو اس کی ایجوکیشن کے لیے یہاں پہ ہوتے ہیں. تو ادھر ایک ہم نے پبلک میسیج لگانا ہے کہ آگے تیز رفتار ٹریفک ہے تو دونوں طرف سے دیکھ کے جائیں, جو ایک سینسیبل آدمی کو بتایا جا سکتا ہے. اگر کوئی بالکل بلائنڈ روڈ ہے اور جب لنک روڈ سے مین روڈ پہ آتے ہیں آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آگے سے کیا آتا, اس کی روڈ انجینئرنگ آپ نے بہتر کرنی ہے. اسی طرح کسی بھی روڈ پہ آپ جائیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی سپیڈ لمٹ کیا ہے. یہ جو ہائی وے کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کو باقاعدہ پیسے ملتے ہیں اس بات کے کہ ہر 4 کلومیٹر کے بعد 5 کلومیٹر کے بعد یہ سپیڈ لمٹ کا یہ کہ برجی لگائیں گے جہاں پہ پبلک اویئرنیس کا کریں گے. تو وہ آپ لوگوں نے کروانا ہے. یہ ہمارے روڈز پہ جس طرح سے ہم ہائی موٹر وے پہ جاتے ہیں تو ہر 5-4 کلومیٹر کے بعد ایک تنبیہ کا نشان ہوتا ہے نا, تو وہ تنبیہ والے نشانات, تنبیہ والے جو چھوٹے سے سلوگنس ہیں, پبلک ایجوکیشن ہے, اس کا ہم نے انتظام کرنا ہے. اسی طرح ہر ریجنل لیول پہ ہم ڈرائیونگ سکولز بنائیں گے. اس ڈرائیونگ سکول میں ایک تو آن پیمنٹ جیسے باقی ڈرائیونگ سکولز ہیں ہمارے ویلفیئر, آپ لوگوں کی ویلفیئر کا اس میں کام چلے گا. اس کے علاوہ جو ان سروس جن کے پاس لائسنس ہیں جو گاڑیاں چلا رہے ہیں ان کو 3-4 گھنٹے کی ہم سیف ڈرائیونگ پہ لیکچر دیں گے کہ آپ کے پاس لائسنس ہے اور آپ کا ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے کیا ہے. اس میں ایک لیکچر, ایک مٹیریل ہم آپ کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے کہ سیف ڈرائیونگ کیسے کی جا سکتی ہے. سیف ڈرائیونگ ٹیکنیکس آپ کو بھی ہم بتائیں گے, آگے آپ نے جو ڈرائیورز ہیں ان کو بھی آگے امپلیمنٹ کرنی ہے. پھر بہت سارا ویلفیئر کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں. ہمارے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی ہوتا ہے, لیکن وہ جو کام ہے ہمارا وہ سوشل میڈیا پہ بھی ریفلیکٹ کرنا ہے. عام آدمی کو بھی بتانا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ پولیس کر رہی ہے. یعنی آپ لوگوں نے کسی کچہری میں نہیں جانا, کوئی ملزم نہیں پکڑنا. تو پھر یہ جو ٹریننگ والے آسپیکٹس ہیں, ڈرائیورس کی ٹریننگ, لوگوں کی اس روڈ پہ جو ہے ویلفیئر کا خیال, کسی کا پنکچر ہو گیا, کسی کا تیل ختم ہو گیا, کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, یہ چیزیں آپ لوگوں نے کرنی بھی ہے اور اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا ہے. پھر پچھلے دنوں میرا وہ جو ڈائریکٹوریٹ آف مانیٹرنگ ہے, ڈوم ہے ہمارے, جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں ٹریکرز کو, ان کے آفس کا وزٹ ہوا. وہ کہتے ہیں جی 1124 ہماری جو لائن ہے عام آدمی کو نہیں پتہ کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. پینافلیکسز جو ریجنل آفیسرز ہیں وہ لگائیں اور لوگوں کو پتہ ہو کہ 1124 پہ بھی ہم نے کرنی ہے, کر لیں, تاکہ ہمارا جو کمیونیکیشن ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہتر بنایا جا سکے. آفس سٹاف کے بارے میں ڈسٹرکٹ آفیسر بیٹھے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جنہوں نے آئی سی ایس کیا ہے, بی سی ایس کیا ہے, کیونکہ یہ ایپس لے کے آ رہے ہیں ہمارے عام کانسٹیبل کو اس کا پتہ نہیں ہے. ایسے لوگ آفس میں اویلیبل ہوں, کسی کو کوئی مشکل ہے تو وہ اس کو سکھائے کہ اس کو کیسے کرنا ہے اور اس کی ایجوکیشن ہو. جب آفس میں لوگ اچھے بیٹھے ہوں گے تو ہماری جو ہے گراؤنڈ پہ بھی پرفارمنس بہتر ہوگی. وہ جو سال ہر سال سے سفارشی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دفتروں میں, ان سارے کو نکال کے اچھے لوگ لا کے بٹھائیں تاکہ ہمارا جو ہے پرفارمنس بہتر ہو سکے. ٹریفک جامس جیسے لاہور سے فیصل آباد کی طرف جی ٹی روڈ جو ہے وہ آلموسٹ پی ایچ ڈی کے پاس ہے. اسی طرح میجر ایریا جو ہے انٹر ڈسٹرکس وہ ہمارے پاس ہیں. تو جدھر ٹریفک جام ہوتی ہے ادھر آپ ٹریفک مینجمنٹ کے لیے گاڑی موجود ہو, اسکول ہے کسی جگہ پہ. اسی طرح جو کرائم ہے وہ ہر وقت ہر جگہ نہیں ہوتا ہے.
اگر کسی کو میں کھڑا کر کے بات کروں تو وہ یہی بتائے گا کہ جی مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے کرائم شروع ہوتا ہے، رات 9-10 بجے تک ہوتا ہے، اور 4-5 پوائنٹس ہیں. وہ جو 4-5 پوائنٹس ہیں جن پہ مسلسل پیریوڈیکلی، ٹھیک ہے، آن اینڈ آف کرائم ہوتا ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ کوئی گینگ آ کے آباد ہو جاتا ہے، کوئی کریمنل ولیج ہوتا ہے، تو اس میں سے انفارمیشن لے کے آپ نے اس جو گینگ جب تک آپریٹ کر رہے ہیں تو کرائم تو نہیں کم ہونے والا. گینگ جب تک گرفتار نہیں ہوں گے اتنی دیر تک کرائم کم نہیں ہوگا. تو گینگ کی گرفتاری میں ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ آپ تعاون کریں. اسی طرح جو اڈے ہیں، آپ روڈ پہ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آبادیاں آتی ہیں، اس آبادی میں بینک بھی ہے، کوئی ایک کریانے کی دکان ہے، کوئی کپڑے کی دکان ہے. ایسے لوگ جو افورڈ کرتے ہیں کہ وہ CCTV کیمرہ لگا سکیں، ان کے آپ لوگوں نے CCTV کیمراز لگانے ہیں، اور ان کا جو ہورائزن ہے وہ روڈ کی طرف رکھنا ہے، تاکہ اگر واردات ہو جاتی ہے ایٹ لیسٹ ہمارے پاس کوئی بیک اپ تو ہو انویسٹیگیشن کے لیے کہ یہ کنہوں نے کی ہے. تو یہ بھی ہم نے پھر وہ جو کیمرے ہیں وہ سیف سٹی کا ایک پروجیکٹ ہے، انٹیگریشن ان کے ساتھ کریں گے. ہمیں پتہ ہوگا کہ اس بیٹ نے کتنے کیمرے لگائے ہیں، اور سیف سٹی کا ڈیٹا ہمارے ساتھ وہ شیئر ہوتا جائے گا. وہ بھی ہمیں روڈز کو سیف کرنے میں مدد کریں گے. یعنی کہنے کا مقصد میرا ساری باتوں کا یہ ہے کہ روڈ سیفٹی جو ہے، جس میں ایکسیڈنٹس بھی ہم نے کم کرنے ہیں اور کرائم بھی کم کرنا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خواب دیکھ لینا وہ ہو جانا ہے. اس کے لیے ہم نے پریکٹیکل سٹیپس لینے ہیں. پریکٹیکل سٹیپس یہ ہیں کہ جہاں پہ کرائم ہوتا ہے، جس وقت پہ کرائم ہوتا ہے، اس وقت پہ میرا جو بندہ ہے وہ وہاں پہ موجود ہوگا. اگر کسی جگہ کرائم نہیں ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں، تو اس جگہ پہ گشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ پولیس کھڑی ہوتی ہے، کرائم ہوتا ہے، لوگ پکڑے جاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں جدھر پولیس کھڑی ہوتی ہے 10 کلومیٹر پیچھے چلے جائیں. اس کو ہم ڈسپلیسمنٹ آف کرائم کہتے ہیں کرمنالوجی میں. جیسے جیسے کرمنل اپنا علاقہ بدلتا جائے، ساتھ ساتھ آپ نے اپنی پیٹرولنگ اور ڈپلائمنٹ بھی اس حساب سے مینیج کرتے جانا ہے. بیوٹیفیکیشن آف پولیس پوسٹ اندر ایریا ہے. میں نے چند ایک پولیس پوسٹ وزٹ کی ہیں، اور میں سب سے پہلے تو ایک بات بڑی کہنے لگا ہوں اور دل سے کہنے لگا ہوں. میں بہاولپور میں RPO تھا، تو کوئی انکوائری کے لیے PHP والے اور ڈسٹرکٹ والے دونوں پہ الزام تھا. تو میرا SP لیگل اور DSP جو تھے جب انکوائری کر کے ڈسکس کرنے لگے، انہوں نے کہا جی یہ جو PHP والے یہ تو سادہ سے لوگ ہیں، جو بات کرتے ہیں سیدھی سی اور سچی اور کھری سی بات کرتے ہیں، ان کی بات صحیح ہے، جو ڈسٹرکٹ والے ان کی بات ٹھیک نہیں ہے. تو یہی ایک پروفیشنل پولیس آفیسر سے ایکسپیکٹیشن ہے. جس آدمی کی انٹیگریٹی بہتر ہے، لوگوں میں اس کا تاثر بہتر ہے، وہی زندگی کی کمائی ہے. تو اس پہ میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ جو انٹیگریٹی آنیسٹی ہے آپ کی، یہ اسی طرح سے چلتی رہنی چاہیے. جیسے پیٹرولنگ پوسٹ ایک علاقہ ہے جو بنجر ہوتا ہے، وہاں پہ دے دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ پولیس پوسٹ بنا لیں. اب ہم نے اس کو آباد کرنا ہے. بیوٹیفیکیشن اگر تھانے کو اور PHP کی پوسٹ کو میں ابھی بھی کمپیئر کریں تو آپ کی پولیس پوسٹ بہت اچھی مینیجڈ ہے، اس کو مزید بہتر کرنا ہے. یہاں پہ کلر ہے، نہیں ہوتا پودا، تو وہ مٹی 2 فٹ اٹھا کے میرا مٹی، اچھی مٹی لا کے کریں. یہ جو سفیدہ ہے، اس کے پتے گر کے پوری بیوٹیفیکیشن کو خراب کرتے ہیں. اس کو جو بھی رولز ہیں اس کے مطابق اکھاڑ کے بیچیں، اس کو گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے جمع کرائیں اور اس کو ریپلیس کریں ایسے پودوں کے ساتھ جو ایور گرین ہے، جو ہمیشہ سرسبز رہتے ہیں. ایسے پودے جو دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، جیسے یہ ہماری پولیس لائن میں بہت ساری قسم کے پودے ہیں جو دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اور ان کے پتوں سے گند نہیں پڑتا. ایسے پودوں کے ساتھ چوکیوں کو ریپلیس کریں، پھولوں والے پودے لگائیں. اور اسی طرح ایک چوکی انچارج تھا، اس کے کمرے میں گیا اور کوئی بلب بھی نہیں تھا. تو یہ تو ایک عام سی باتیں ہیں نا، آپ لوگوں نے ٹھیک رکھنی ہے. اگر کسی جگہ پہ کوئی کھڑکی ہے، اس کا شیشہ ٹوٹا، ریپلیس کرنا ہے. اتنے فنڈس تو ڈسٹرکٹس کو یا ریجنل آفس کے ضرور ہم دیتے ہیں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس کو کیٹر فار کیا جا سکے. جو ریورائن ایریاز ہیں، ریورائن ایریا جو ہے وہ ایک طرح کی ڈوئل رسپانسبلٹی ہے.
ریورائن ایریا کے جو فنڈز ہیں ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں وہ ساری کی ساری ڈسٹرکٹ پولیس کے پاس ہیں. ہمارے پاس ان کی اوور آل سپرویژنس ہیں کہ اس کو وزٹ کریں گے. یہ جو چیزیں میں نے بیوٹیفکیشن والی کی ہیں یہ آپ ان کے ساتھ مل کے کریں گے, ان کا میس ٹھیک ہوگا. پھر کسی بھی صورت ریورائن پولیس کا جو کانسٹیبل ہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس کا کوئی کام نہیں کرے گا, وہ 100% ریورائن پولیس پہ ہی پوسٹ رہے گا. جا کے آپ لوگوں نے صبح سے ہی اسٹاک ٹیکنگ کر لینی ہے. ہر 15 دن بعد جو ہے ریجنل آفیسر وہ ریورائن پولیس پوسٹ کو وزٹ بھی کرے گا. اگر پانی ہے تو وہ بوٹ چلے گی, اگر پانی نہیں ہے تو 2 موٹر سائیکل سرکار نے دیے ہوئے ہیں ان کو, وہ چلیں گے. پھر جتنے موٹر سائیکل تھے انہوں نے اچھے والے تھانوں کی طرف لے گئے ہیں, دوسرے ادھر آ گئے جو ریپیئر ہونے والے. جو اوریجنل الاٹمنٹ ہے موٹر سائیکلوں کی, اوریجنل گاڑی کی الاٹمنٹ ہے, نئی گاڑیاں دی گئی تھی 15-16 میں, وہ گاڑی ریورائن پوسٹ پہ آئے گی. یہ آپ جا کے ان کے ڈی پی او آفیسز میں ڈی پی صاحبان سے کوآرڈینیٹ کر لیں. اگر نہیں آتے تو آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک فگرز دیں کہ کہاں کہاں پہ مس یوٹیلائزیشن آف ریسورسز کیا ہے, جہاں ری ایلوکیٹ کیے گئے ہیں ریورائن کی, تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ریورائن پوسٹ میں بھی آپ کا کرائٹیریا ہے. یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جب ہم کمپریہنسو اقدامات کریں گے تو تب روڈز پہ کو ہم سیف کر سکیں گے. روڈ سیفٹی سے مراد 2 ہی چیزیں ہیں, ایک کرائم جو ہے وہ ہو جائے اور ڈیٹیکٹ ہو جائے, دوسرا ایسا ہو جائے کہ ایکسیڈنٹس کی جو وجوہات ہیں, جو کازز ہیں, جو ایکسیڈنٹ کاز کرتی ہیں, اس کا سدباب کر سکیں. جب تک آپ کسی چیز کی وجوہات کا سدباب نہیں کرتے وہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. کرائم کی وجہ جو ہے وہ کرمنل ہے. کرمنل کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اریسٹ کے بغیر ہماری سیفٹی روڈز کی ممکن ہی نہیں ہے. جو پٹرولنگ ہے ہر وقت ہر جگہ پٹرول نہیں کیا جا سکتا, لیکن اگر بیٹ ایریا 40 کلومیٹر کا ہے, آپ وہ کرمنل کو پک کرنا شروع کریں گے تو 40 کلومیٹر میں 40 کرمنل بھی نہیں ہوں گے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور آئندہ کے بعد ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ آپ کی 15 دنوں بعد ضرور ملاقات ہو جائے. آپ کا ایس ایچ او ہے, آپ سے رینک میں بھی سینئر ہے, اور اس کو جا کے ملیں, اس کے ساتھ رابطے میں رہیں, ایس ڈی پی اوز کے ساتھ ڈسٹرکٹ آفیسر رابطے میں رہیں. تو ضابطے کے ساتھ ساتھ رابطہ پولیس میں انتہائی ضروری ہے, اس کو ہم ساتھ لے کے چلنا ہے. اب آپ میں سے کوئی سر یہ میری ریکویسٹ ہے, جو منتھلی ڈیوٹی روسٹر ہوتا ہے وہ اچھا آپ کے پاس اپیل ہے اس کی؟ جی سر یہ ہوا تھا, اس پہ پرچہ ہوا تھا یہاں پہ. اس طرح کا ہے ہم میں سے وہ اپنی اصلاح ضرور کر لیں. جی بات کریں. امجد حسین ایس آئی سر, پی ایچ پی کلور ڈسٹرکٹ کشاور. سر 1-2 تجویز میں دینا چاہتا ہوں. ہاں بتائیں بیٹا بتائیں. سر ہمارے روڈ پہ جو ایکسیڈنٹوں کی شرح زیادہ ہوتی ہے اس میں سر ایک جو مین ہوتا ہے وہ اے سی ٹائم ہوتے ہیں, ڈمپر اور اے سی ٹائم. اے سی ٹائم کے سر جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کو کہ لنکس روڈ کو اور شاہرات کو محفوظ بنایا جائے, اس لائحہ عمل کے بارے میں فورس کو بریف کرنا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر روڈز کو محفوظ بنانا ہے تو اس کے لیے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے ڈسٹرکٹ پولیس ہے, پنجاب ہائی وے پولیس ہے اور دیگر اداروں, سب نے مل کے کام کرنا ہے. روڈز کو بہتر سفر کے لیے محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ جو ہمارا بیٹ ایریا ہے اس کے ساتھ جو کرمنل گینگز ہیں ان کی گرفتاری کی جائے. جو روڈز ہیں ان کی کنڈیشن کو متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کے بہتر بنایا جائے, اور جہاں پہ زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ روڈ انجینئرنگ کی جائے تاکہ وہ روڈز سفر کے لیے محفوظ ہو سکیں. ان تمام اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب امپلیمنٹیشن ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے جو روڈز ہیں وہ سیفر ہوں گے فار ٹریول. شکریہ آپ کا. سر ایک بول نیوز سر بیرو شیف فکر سر, آج کل سر سردی کا موسم اور سموگ اور فوگ بہت زیادہ ہے, اور یہاں پہ گنے کی لوڈڈ ٹرالیاں سر بہت زیادہ ہے جو کہ حادثات کا بہت موجب بنتی ہے. سر اس کے بارے میں بھی سر کوئی لایا عمل آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں اسی لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں نا. اب شوگر کی جو ٹرالیاں ہیں مین کاز ہی وہ ہے روڈ ایکسیڈنٹس کی بھی ان دنوں میں, اور روڈ بلاکیج کی بھی. تو ان کو کانوائے کی شکل میں چلائیں گے اور ان کے آگے پیچھے ریفلیکٹر لائٹس لگائیں گے, اور جو
سفر کر رہی ہیں گاڑیاں، ان کی اویئرنیس کے لیے ہماری گاڑیاں موجود ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو اویئر کریں گے. ان کو ٹریکٹر ہے جس کی وجہ سے بلاکیج ہو رہی ہے اس کو آپ سائڈ پہ کر رہے ہیں تو اس سے چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. یہ بات آپ کی سجیشن ٹھیک ہے. اب یہ بیٹھے ہوئے ہمارے آفیسر جو یہ کریں گے. ماشاء اللہ جیسے پنجاب پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے، وہیں آپ کی پیٹرولنگ پولیس وہ بھی چودھری پرویز الہی جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کا یہ ایسا اقدام تھا کہ روڈ سے کرائم کنٹرول میں مددگار ثابت ہوئی. وہیں عوام کو سہولیات، سفری سہولیات، یعنی ان کا تحفظ ہوا، خاص طور پہ ڈکیتی، چوری اور اس کی روک کے کرائم کی جو وارداتیں وہ کنٹرولنگ ہوں، منشیات کے خاتمے کے لیے بھی ضرور اقدامات کیے گئے. لیکن جو شروع میں شروعات تھی پیٹرولنگ پولیس کی جو ایفرٹس تھی وہ یقیناً قابل تحسین تھی کہ وہ ٹائر بھی بدل دیتے تھے، فیول ختم ہو جائے فیول بھی وہ ان کی گاڑی میں موجود ہوتا، جیسے ہماری موٹر وے پہ ہوتا ہے تو وہ فیول بھی فراہم کر دیتے. آج کل یہ بالکل ہی کم ہی نظر آتا ہے کہ یہ جو پہلے والی جو خدمت ہے وہ کم نظر آتی ہے، لیکن بہتر ہے لیکن پہلے کی طرح نہیں ہے. اور خاص طور پہ پیٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ خان سر کی میں بات کروں گا، انہوں نے پریکٹیکلی اچھا کام کیا ہے. میں نے جو دیکھا ہے میں ان کو بھی راج تحسین پیش کروں گا کی موجودگی میں کہ ہمارے میڈیا کے کچھ دوست یہاں پہ ہمارا بیورو چیف اسلام آباد ان کا چوک اعظم پہ گھر تھا تو وہ ان کی گاڑی کا ٹائر جو ہے لیکن وہ پوری رات انہیں کے پاس 2 گھنٹے رہے اور 3 گھنٹے ہمارے آنے جانے تک فاصلہ تھا اور انہوں نے ان کی بھرپور مدد کی. ایسے جس طرح لوگ موجود ہیں ایسے لوگوں کو کیا آپ انعامات سے نوازیں گے یا جو جس میں آپ سزا جزا کا جس طرح ہوتا ہے عمل، اگر کوئی غفلت برتتا ہے تو اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے؟ بیسیکلی جزا سے چیزیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں. لوگوں کو موٹیویٹ کریں، ٹیم ورک کو آگے لے کے چلیں، اس سے زیادہ بہتری آتی ہے. سزائیں تو ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو انتہائی کرپٹ لوگ ہیں، جو بار بار سمجھانے کے باوجود نہ سمجھیں. تو میں نے اپنی بات کا آغاز اس لیے کیا ہے کہ ہم ٹیم ورک اور موٹیویشن سے اس کو بہتر کریں گے. جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے 10,000 روپے کا، میں ابھی اس ٹیم کو انعام کرتا ہوں. اور پبلک سروس ہی ہمارا مین کرائیٹیریا ہے پرفارمنس کا، کیونکہ ہم نے کرمنل تو پکڑنے نہیں ہے وہاں پہ. یعنی وہ ہمارا ٹاسک اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ڈسٹرکٹ پولیس کا. ہمارا ٹاسک ہی یہ ہے کہ اگر کسی کو روڈ پہ چلتے ہوئے مسائل کا سامنا ہے، چاہے وہ فیول کی کمی ہے، ٹائر بسٹ ہو جائے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس میں اسسٹ کرنا ہے. تو یہی ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، اسی پہ ہم کام کریں گے. پنجاب ہائی وے پولیس پنجاب پولیس کی موٹر وے پولیس ہے، اور جس طرح سے موٹر وے پولیس امیج بہتر کر رہی ہے ہماری تمام فورسز کا، اسی طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پی ایچ پی بھی ہمارا جو امیج بلڈنگ ہے پولیس کا اس میں اپنا اسی طرح کردار ادا کرے گی. دوران گفتگو یہ بات کی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریننگ کا سلسلہ شروع کریں، ڈرائیور کو بھی سمجھائیں اور ان کو ٹریننگ دیں. اسی طریقے سے آج ریسنگ کا سیزن شروع ہے، ٹریکٹر ٹرالیوں کے پیچھے DPO صاحب نے شروع کروائی ہیں ریفلیکٹرز کروانے، لیکن پھر بھی میں تو کہتا ہوں کہ 70% ٹریکٹر ٹرالیوں کے پیچھے کوئی لائٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں تاریں لگتی ہیں اور ایک 50 روپے کا یا 100 روپے کا ایک بلب وہ لگتے ہیں تو وہ نہیں لگا سکتے. اسی طریقے سے کچھ رکشے جو ہیں یہ ہمارا وہ بھی اسی شہر کے ایریا یا آس پاس انہوں نے بالکل بیک لائٹیں ہی ختم کر دی، وہاں اسٹیل کی پلیٹیں لگا دی. جیسے موٹر سائیکل ہے اس نے سائڈ شیشے نہیں لگائے، بڑی بس پہ تو ہم الزام لگاتے ہیں لیکن ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. جو شیشے ہم نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم پیچھے دیکھنے کی تکلیف ہی نہیں گوارا کرتے کہ پیچھے ہماری بس اتنی ہٹ کر رہی ہے اور سپیڈ میں ہے تو ہم اسے راستہ دیں. تو وہ پھر بس والا ایسا ہی ہے. یعنی ہر جو وجہ ہے اس کو ریموو کر کے چیزیں ٹھیک ہونی ہیں. میں نے کہا کہ کہنے سے کچھ نہیں ہونا، جو وجوہات ہیں ان کا ہم سدباب کریں گے. وجوہات وہی ہیں جو آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دی ہیں. آج سے ابھی سے اسی لیے ہم کٹھے بیٹھے ہیں. پہلے بھی ہوتی رہتی ہے مختلف جو پوسٹ کے ہیں بیٹ ایریاز میں، اسکول ہیں، کالج ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، سڑک پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہے وہ پولیس کی بات
جو ہمارا ڈسکنیکٹ ہے نا میڈیا کے ساتھ ان کا، اس کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا تک پہنچتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہاں میڈیا جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ کام یہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ڈسکنیکٹ ہم نے نا ختم کرنا ہے. یہ پی آر او ڈسٹرکٹ میں بنائیں گے نا اپنا. وہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نے ان کو کہا کہ ان کو بلا کے دفتروں میں بٹھا دیں. دفتروں میں جو میٹرک پاس لوگ سال ہر سال بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چوکیوں پہ بھیجیں. تو اس طرح سے ہم چیزیں نا اسی فورس سے انشاءاللہ بہتر کام لیں گے. اور دعا کیجیے گا اللہ ہمیں توفیق بھی دے یہ کام کرنے کی. یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی جیسے ریسکیو ڈبل ٹو کام کرتا ہے نا، لوگ اچھا سمجھتے ہیں. اسی طرح پی ایچ پی سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی کام اس طرح سے کریں گے. شکریہ آپ لوگوں کا. اب یار ان کے ساتھ کھانا کھا لیں. چلو سر ٹھیک ہے. میڈم کرتے ہیں. تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. جناب علی، آپ کی یہاں پر موجودگی نہ صرف میرے لیے بلکہ میری تمام فورس کے لیے حوصلہ افزا ہے. آپ کی رہنمائی کی بدولت پنجاب ہائی وے پٹرول کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے. آپ کی ہدایات پر پنجاب ہائی وے پٹرول ریجن جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہے اور عوام الناس کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے تاکہ ان کو تحفظ کا احساس ہو. جناب علی، سرگودا ریجن میں 50 پٹرولنگ شہرات پر عوام الناس کے تحفظ اور خدمت کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل ہیں. پوسٹ ہائی پر تعینات افسران و جوانان کی محکمانہ صلاحیت میں اضافہ کے لیے مختلف قسم کے تربیتی کورسز کروائے گئے ہیں، جن میں محرران ریفریشر کورس، ڈرائیور کے لیے ریفریشر کورس اور فرسٹ ایڈ کورس شامل ہیں. ان کورسز کی بدولت پٹرولنگ پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور استعداد کار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. پنجاب ہائی وے پٹرول سرگودا ریجن نے رواں سال 216 اسلحہ کی برآمدگی، 54 منشیات کی برآمدگی کے مقدمات درج کروائے جانے کے ساتھ ساتھ 107 پیوز اور 329 کوٹ ایبسکانڈر بھی گرفتار کیے ہیں. پٹرولنگ پولیس کی اس نمایاں کارکردگی کی وجہ سے عوام الناس میں تحفظ کا احساس مزید اجاگر ہوا ہے اور آپ کی قائدانہ صلاحیت میں پٹرولنگ پولیس سرگودا ریجن عوام الناس کے تحفظ کے لیے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. آج جناب نے جب سے پنجاب ہائی وے پٹرول کی کمانڈ سنبھالی ہے تو آپ کے دور رس اور مثالی اقدامات نے پٹرولنگ پولیس میں ایک نئی جان ڈال دی ہے. آپ کے ویژن کے مطابق ریجن بھر کے افسران کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صلاحیت سے روشناس کروایا گیا ہے اور ای پولیس ایپ کے استعمال سے پٹرولنگ پولیس کی ورکنگ ریلیشن شپ میں مزید اضافہ ہوگا. آپ کے نئی پوسٹوں کے قیام اور تعمیر سے متعلق اقدامات بھی قابل رشک ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کی قائدانہ صلاحیتیں پنجاب ہائی وے پٹرول کے مقاصد کے حصول کے لیے معاون ثابت ہوں گی اور ہم آئندہ بھی آپ کی رہنمائی میں سماج دشمن عناصر کے خلاف سرگرم عمل ثابت ہوں گے اور عوام الناس کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے، جس سے کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ ملے گا اور پنجاب ہائی وے پٹرول کے نعرہ توجہ، تحفظ اور پیار پر عمل پیرا ہوں گے. آخر میں آپ کو ایک بار پھر پنجاب ہائی وے پٹرول سرگودا ریجن کی جانب سے آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے گوناگوں مصروفیات کے باعث ہمیں عزت بخشی.